یہ جو کہا گیا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، یہ کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہر طرف برف ہوگی. دنیا میں پہلے ایک دم برف ہوگی، ہر چیز جم جائے گی اور اس کے بعد اتنی ہیٹ ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز جل جائے گی. مطلب یہ سلسلہ کتنے سالوں بعد دیکھا گیا؟ 2 انگلیوں کو ایسے کر کے کہا تھا میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی ٹائم. 183 ٹائمز یہ بدل چکا ہے. 9 اور 3 12. اللہ کا عدد 66. 6 اور 6 12. 12 کا مطلب ہے کہ یہ نظام اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں پہنچ چکا. یہ بھی کہا جاتا ہے نا، یہ ساری تبدیلیاں جو ہے وہ زندگی کے خاتمے کا بھی ایک نشان ہے. یہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد کی بات کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، ان کا دور، اس کے بعد کی بات، ابھی نہیں. ذرات ہیں جو پارٹیکلز ہیں وہ زمین سے ٹکرائیں. سورج کی تابکاری اتنی بڑھ جائے گی جیسے سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہے. قوم تھی جس کے، اور ذوالقرنین کے سفر کے دوران کے قوم تھی جس کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، وہ پانی میں رہتے تھے. بنکرز کا قرآن میں انڈائریکٹلی ذکر ہے. یس، ڈائریکٹلی ذکر ہے. امریکہ اور یورپ میں یہ جو سائیکلونز آ رہے ہیں، پھر برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے، برفانی طوفان آ رہے ہیں، پھر درجہ حرارت یا بہت زیادہ ہو رہا ہے یا بہت کم ہو رہا ہے. یہ پچھلے 1000 سال میں ایسی چیزیں نہیں ہوئی. اچھا، یہ جو ساری باتیں ہم آج کر رہے ہیں کہ برف جمے گی، پھر آگ جلے گی، یہ سارا سیکوینس کیا ہوگا؟ پھر وہ دور ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہوں گے، جنگ آرمگیڈون لڑی جا چکی ہوگی کہ آخری نشانی ایک آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے محشر کی طرف لے جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج مغرب سے طلوع کب اور کیسے ہوگا؟ کیا آج سے جانے والی ہے جس میں دنیا کے ان حصوں میں بھی برف باری ہوگی جہاں آج تک برف باری نہیں دیکھی گئی؟ اور برف باری کے بعد کیا قرآن و حدیث میں زمین کے جلنے کا بھی ذکر ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بیٹا، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا. سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. یہ جو کہا گیا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، یہ کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے اگر ہم اسے سائنٹیفکلی بھی دیکھیں اور قرآن کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں؟ دیکھو بیٹا، کائنات میں کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی شخصیت، سب سے کائنات کی عظیم ترین ہستی کا نام ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو بات، جو لفظ، جو جملہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ ایز اٹ از ہوگا. اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس انوالو نہیں ہوں گے. مغرب سے سورج نکلنے کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث میں ذکر ہے، تو سورج ایکچولی مغرب سے نکلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ چیزیں بدل جائیں. اور یہ جو ہمارے ہاں کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جی سورج مغرب سے نکلنے کا مطلب ہے کہ مغرب جو ہے وہ اپنی اکانومی پہ، چیزوں کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے وہ کرے گا تو ان کی روشنی وہاں سے ہوگی، تو یہ افسانوی بات نہیں ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا ہوا، یا قرآن پاک میں کسی چیز کا بیان ہو، یا کوئی ایسی چیز جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ایکٹس اینڈ ڈیڈز سے ریلیٹڈ ہو، وہ ایکچولی ہوگی جیسے سرکار نے کہا ہے ویسے ہی ہوگی. اس میں مجھے، میرے ایمان پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہاں، یہ ہوگا کیسے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کو جب ہم سائنس میں تلاش کرتے ہیں تو میں ایک بات بار بار کرتا ہوں کہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، بلکہ فرمایا ہے، سرکار تو موجود ہیں، میرا عقیدہ تو ان کے حاضر ناظر موجود ہونے کا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ قیامت والے، جو قیامت کے قریب کا دور ہوگا، زمین کی گردش بڑھ جائے گی. زمین کی گردش بڑھ جائے گی کیا مطلب کہ زمین ایکچولی گھومنا شروع کر دے گی. تو اس کے اوپر بھی میں آپ کے اوپر بات کرتا ہوں آگے کہ یہ سائنس کیا ہے. پھر ایک اور فرمان ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام جتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، نو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے
کہ ہم کوئی شاید کوئی بہت بڑے کوئی مالک کے قریب ہیں، بالکل نہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے لوگ ہیں، بلکہ شاید ہم دین سے زیادہ دور ہیں۔ لیکن اس کی ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے نا، اگر آپ اس کو دیکھیں، ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ جو باتیں اس دور میں سمجھ نہیں آتی تھی وہ آج کی سائنس میں باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، ہوں، چاہے وہ سائملٹینیس ورلڈ کی ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ پیرلل ڈائمینشنز کی بالکل ہوں، ایسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے۔ اور چاہے وہ اپ کمنگ آئس ایج کی ہو۔ ہوں، یہ جب میں بات کرتا ہوں نا کہ ایک آئس ایج دوبارہ واپس آ رہی ہے، دنیا میں ہوں، ہر طرف برف ہوگی، دنیا میں پہلے ایک دم برف ہوگی، ہر چیز جم جائے گی، اور اس کے بعد اتنی ہیٹ ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز جل جائے گی۔ یہ آئس ایج آنے والی ہے، برف باری ہونے والی ہے، یہ کتنے سالوں میں ہونے والا ہے؟ بیٹا یہ کوئی زیادہ دور کی، میں کوئی ہزاروں سال کی بات نہیں کروں، نو، اٹس کمنگ ڈیکیڈس، ہوں، کمنگ او مائی ڈیکیڈس، یہ گاڈ۔ 5 6 100 سال، زیادہ سے زیادہ 100 125 سال، ہوں، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن ایک ٹیمپریچر اتنا گر کیسے جائے گا، اتنی ٹھنڈ ہوگی میں کیسے؟ اس کے اوپر ٹیکنیکلی بات کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگی۔ دیکھیں اس وقت دنیا میں ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں میگنیٹک فیلڈ آف دا ارتھ، ہوں، زمین کا ایک میگنیٹک حصار ہے، جس طرح انسان کے گرد اللہ نے ایک میگنیٹک فیلڈ لگا کے بھیجی ہے جس کو ہم ٹیکنیکلی اورا کہتے ہیں، تو زمین کا بھی ایک اورا ہے، زمین کی بھی جسے گریوٹی ہے، جس سے آپ کی قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے نا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، بالکل۔ کہ اے جنوں انس کے گروہ ہو، اگر تم زمین اور آسمان کی قطاروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، ٹھیک ہے، اور تم نہیں نکل سکتے جب تک کہ وہ سلطان تمہیں آ کے مدد نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ سلطان خود کون؟ جس کے اذن سے ساری کائنات چلتی ہے، وہ اس کو سمجھیے۔ اور اقطار السماوات کا مطلب ہے لیئرز، زمین اور آسمان کی اقطار کو، لیئرز کو آج سے 1400 سال پہلے سمجھا نہیں جا سکتا تھا، آج سے 1400 سال پہلے آپ جو ہے وہ ان لیئرز کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آج ہم اگر لیئرز کی بات کر لیں نا تو بیٹا ہم اپنے ایٹماسفیئر کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایٹماسفیئر جو ہے وہ ایک ماحول ہے جو ہمارا ارد گرد، ہمارے ارد گرد کا موسم، تو اس میں لیئرز ہوتی ہیں نا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس ایٹماسفیئر کے اندر، اسی ایٹماسفیئر یعنی زمین کے گرد وہ جو لیئرز ہیں اس کے اندر، یعنی بہت ساری لیئرز ہیں زمین کے گرد، جو ایٹماسفیئر ہے نا، ہوں، وہ ایٹماسفیئر جو زمین کی سب سے قریب ترین لیئر، سب سے قریب ترین زمین کے اندر ایٹماسفیئر ہے۔ ہوں، ایٹماسفیئر کے اندر ہے ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، اور اسٹریٹوسفیئر بیسیکلی اوزون لیئر ہے، ہوں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے۔ اور تیسری ہے اس میں میزوسفیئر۔ اب یہ تینوں چیزیں مل کے ایٹماسفیئر بناتی ہیں، یعنی اس کی سمجھیے، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن اس کو سمجھیے، ایٹماسفیئر کے اندر یہ 3 لیئرز ہیں، یہ مل کے بناتی ہیں۔ اس کے بعد آئیونسفیئر ہے، وہ جو آئیونسفیئر ہے وہ تھرموسفیئر ہے، اور ایگزوسفیئر، یہ 2 مل کے بناتے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ایٹماسفیئر ہی کے 2 حصے۔ ہوں، ایٹماسفیئر سے اوپر، یعنی ایٹماسفیئر سب سے زیادہ زمین کے قریب ہے، اس کے اوپر ہے ہائیڈروسفیئر۔ ہائیڈرو یہ پانی ہے زمین کے گرد، جو ہوا میں، باقی چیزوں میں، جہاں پہ یہ ایکویشنز بنتی ہیں H2O کی، ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے جہاں پہ یہ چیزیں بنتی ہیں، یہ ہائیڈروسفیئر ہے۔ اس کے بعد ایک بایوسفیئر ہے، ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے ان کی ساری جو ہے وہ چیزیں بیان کرنے کا، کیونکہ یہ اتنی ٹیکنیکل ہم پڑھا نہیں سکتے۔ بالکل صحیح۔ اس کے بایوسفیئر ہے، جیوسفیئر ہے، کرائیوسفیئر ہے، اینتھروپوسفیئر ہے، اور پھر ہیلیوسفیئر ہے۔ یہ 7 سفیئرز ہیں زمین کے گرد، یہ 7 لیئرز ہیں، ہوں، 7 لیئرز ہیں۔ اس کے اندر پہلی لیئرز کے اندر اس کی سیمی لیئرز 5 ہیں۔ میں نے آپ کو ایک چیز عرض کی تھی بار بار، اس کو آپ پڑھیے نا، اللہ ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے کرتا ہے، اللہ کمپریہنسو کام کرتا ہے، اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا۔ بے شک۔ زمینیں 7، ہوں، آسمان 7، جنتیں 7، اسپرٹ 7، ڈائمینشن 7، ہر چیز 7، تو یہ لیئرز بھی 7 ہے۔ اس کو سمجھیے، یہ جو میں نے 7 سفیئرز جن کا نام لیا ہے نا، یہ
اور پھر ایٹماسفیئر کے اندر 2 لیئرز آئیونسفیئر. میں آگے چل کے اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کیسے آنے والی آئس ایج کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوں گی. اب یہاں پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزیں ہیں, میں چاہوں گا کہ اس کو سمجھ کے آگے بڑھیں. یہ 2-3 منٹ کی بات ہوگی یہ بڑی ڈرائی, لیکن اگر اس کو سمجھے بغیر آگے ویڈیو سنی تو پھر شاید اس کی اصل چیز سمجھ نہ آئے. پچھلے 200 سال سے جو زمین کا میگنیٹک فیلڈ ہے, پچھلے 200 سال سے وہ کمزور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, اور اس کا جو میگنیٹک جو نیوکلیس ہے نا, جو میگنیٹک سینٹر ہے, وہ جغرافیائی طور کے اوپر نارتھ سے, یعنی نارتھ سے مختلف ہے تھوڑا سا. یہ کینیڈا کے آرکٹک کے علاقے سے سائبیریا کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اوکے. اور یہ جو حرکت ہے, یہ حرکت تیز ہو گئی ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان 100%, 1 کروڑ فیصد حق ہے. آپ نے کہا تھا زمین کی حرکت تیز ہو جائے گی, جو میں نے پہلے ذکر کیا. یہ حرکت پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے بڑھ کے 30 میل فی سال, 30 میل پر ایئر, یعنی وہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ شفٹ کر رہی ہے. وہ پہلے کو 15-16 میل فی ایئر کے حساب سے کرتی تھی, اب وہ 30 میل یعنی 48 کلومیٹر فی ایئر کے حساب سے اپنی جگہ چینج کر رہی ہے. جب میگنیٹک فیلڈ شفٹ کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے اس کے حالات موسم کے اوپر پڑیں گے. یہ جو اوزون کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں, یہ جو ہمارے ایٹماسفیئر پہ اثرات پڑ رہے ہیں, یہ اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ہیں. سمجھیے سولر سسٹم اور یہ سارے سسٹم جو ہیں یہ آپس میں بندھے ہوئے نہیں ہیں, یہ ایک دوسرے کی میگنیٹک فیلڈز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے سیاروں اور ستاروں کی حرکت, یہ جو آربٹس بنتے ہیں, یہ اوول شیپ کے آربٹس بنتے ہیں, یہ وہی میگنیٹک فیلڈ کے کم یا زیادہ ہونے سے بنتے ہیں. یہ جو موسم تبدیل ہوتے ہیں یہ اس سے ہوتے ہیں. اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو بہت ڈیپلی بائی دا بک جا کے سمجھاؤں, یعنی میں کسی کو 5-10 منٹ میں پوری انجینئرنگ, پوری جو ہے نا جیولوجی نہیں پڑھا نہیں سکتا, انڈرسٹینڈ کروا سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھیے. میگنیٹک فیلڈ میں ریورسلز ہوتی ہیں, ریورسلز کو سمجھیے. 2 چیزیں, ایک میں نے آپ کو بتایا کہ میگنیٹک فیلڈ اپنے آپ کو چینج کری, یعنی زمین کی حالت بدلتی ہے, زمین کی حالت بدلتی ہے, میگنیٹک فیلڈ چینج کری ہے. اللہ کہتا ہے نا کلا یومن ہوا فی شان, ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. تو جب اللہ اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے, تو زمین, آسمان, کائنات, فرام دا یونی سیلولر ٹو دا گلیکسیز, ایٹم ہو, مالیکیول ہو, وائرس ہو, کچھ بھی ہو, سورج ہو, چاند ہو, ستارے ہوں, گلیکسیز ہوں, ملکی ویوز ہوں, بلیک ہولز ہوں, وہ سارے کے سارے اسٹیٹک نہیں ہیں. پوری کائنات نان اسٹیٹک ہے, صحیح, وہ وائبریشنز میں ہے, پوری کائنات وائبریشنز میں. اب اس کو سمجھیے کہ میگنیٹک فیلڈ ریورس کرتا ہے, میگنیٹک فیلڈ ریورس کرتا ہے, تو یعنی وہ جہاں پہ پول کر رہا ہے وہاں اس کو پش کرے گا, جہاں پہ وہ پش کر رہا ہے وہاں پہ وہ پول کرے گا. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے, اس کو سمجھیے. اب جیسے اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں, ایک اس کو کہتے ہیں نارمل پولیرٹی اور ایک کو کہتے ہیں ریورس پولیرٹی. پولر ہوتے ہیں نا, یہ جو آپ کی جو ہے نا کمپاس کبھی آپ رکھیں تو وہ نارتھ اور ساؤتھ کے اوپر کیوں جاتا ہے, کیونکہ وہاں سے میگنیٹک فیلڈ ہے, میگنیٹک فیلڈز ہیں. اس کو سمجھیے, آپ نے وہ رکھا تو اس نے اسی میگنیٹ کو اسی سائڈ کے اوپر جانا ہے, اس نے کہیں اور نہیں جانا, اسی سے آپ کی ڈائریکشنز ہوں گی. جب یہ نارمل پولیرٹی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے, اوکے ہے, لیکن جب یہ ریورسل کی طرف جاتا ہے تو شمالی قطب جو ہے اس نارتھ پول کی انرجی ساؤتھ پول میں آ جاتی ہے, ساؤتھ پول کی انرجی نارتھ پول میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ کرونز کہا جاتا ہے. اور یہ کرونز کوئی 2 دن کے, 10 دن کے, ہفتے کے نہیں ہوتے. مطلب یہ سلسلہ کتنے سالوں بعد دیکھا گیا؟ یہ بیٹا ہزاروں سال کی گیم ہے. ابھی 2000 سال سے اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں, اور جو 2000 سال سے اس کی چینجز آ رہی ہیں, سمجھیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں یہی بات تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. رسالت میں آپ نے 2 انگلیوں کو ایسے کر کے کہا تھا, میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی ٹائم ہے. جب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سرور انبیاء سے پوچھا گیا تھا تو فرمایا تھا کہ میں قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوں, میرا آنا, میرے بعد قیامت کا انتظار کرو. تو اس کا مطلب ہے ہم اس دور میں ہیں جب یہ سارا کچھ ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے ڈائناسور اس دنیا سے ختم ہوئے, اس سے پہلے
بہت ساری اسپیشیز ختم ہوئی ہیں، جس میں نیندرتھلس بھی تھے، جس میں انسان کی بہت ساری جو ہے وہ نیندرتھلس بیسیکلی ہوموسیپین سے پہلے ایسے انسان تھے نا، تو نیندرتھلس بھی ختم ہوئے ہیں، کوئی انسانوں کی اسپیشیز بھی ختم ہوئی ہیں، اس کے ایسے پیچھے ہمارے پاس پری ہسٹورک ڈاکومنٹس بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں. میں میگنیٹک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کروں لیکن اس کو سمجھیے. جب یہ کرونز بنتے ہیں نا تو یہ جیومیٹریکل یا اس کو کہتے ہیں جیو میگنیٹک ریورسل، اور جب یہ کرونز بنتے ہیں تو پھر یہ اس کے اندر میگنیٹک نیوکلیس جیسے ہوتا ہے نا، کہ میگنیٹک نیوکلیس، وہ نیوکلیس بدلتا ہے تو آپ کی ڈائمینشنز بدلتی ہیں. زمین ہے گول، زمین جو ہے نا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، زمین بالکل ایسے نہیں ہے. جب آپ نے جو ہے وہ گلوب بناتے ہیں تو زمین تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، تو جب اس کا نیوکلیس بدلتا ہے تو اس کا دباؤ اس کے پولز کی طرف سے چیزیں بدلتی ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ ایک زمین کے اندر ایک گیند نما ایک ایسا حصہ ہے جو اس کا انرجی کا ایک سینٹر ہے، وہ جو گھومتا ہے جو زمین کے توازن کو برقرار رکھتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو 8.3 بلین یعنی 8.3 کروڑ سال پہلے 83 ملین سال میں زمین کا میگنیٹک فیلڈ 183 مرتبہ بدل چکا ہے. 183 مرتبہ کا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ 8 اور 1 9، 9 اور 3 12، اللہ کا عدد 12 ہے. اس کو سمجھیے، یہ آلریڈی اپنی گنتی پوری کر چکا ہے یہ سسٹم. یعنی اس نمبر میں بھی کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے. 183 ٹائمز یہ بدل چکا ہے. 9 اور 3 12، اللہ کا عدد 66، 6 اور 6 12. 12 کا مطلب ہے کہ یہ نظام اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں پہنچ چکا ہے 183 مرتبہ یہ کر کے. اب 184 میں کا مطلب ہے 13 ڈیزاسٹر. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے. اب یہ جو ریورسل ہوتا ہے نا ایوریج، مطلب یہ 4.5 لاکھ سال کے بعد ایک ریورسل ہوتا ہے. یہ 4.5 لاکھ سال ایوریج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 183 مرتبہ میں 12 لاکھ سال بعد بھی ہوا ہے، 7 لاکھ سال بعد بھی ہوا ہے، 3 لاکھ سال بعد بھی ہوا ہے. اور اس وقت یہ آخری بار جو ہوا تھا نا وہ 7,80,000 سال پہلے یہ ریورسل ہوا تھا. 7,80,000 سال پہلے. ٹھیک ہے. 7,80,000 سال پہلے جب یہ ہوا تھا تو اس کو جو ہے وہ بن مہتو یاما ریورسل کہتے ہیں. یہ برتھ ماتو یاما جو ہے نا یہ اس کو برن ماتو یاما، یہ بیسیکلی ایک جرمن ورڈ ہے تو میں اس طرح پروناؤنس نہیں کر سکتا لیکن یہ اسی طرح کا ہے. اس کا مشاہدہ جو کیا گیا تھا نا بیٹا، اس کے دورانیہ میں یہ جو مکمل ریورسل کا عمل ہوتا ہے نا یہ 2000 سال سے لے کے 12,000 سال کے درمیان ہوتا ہے. صحیح. یہ ٹیکنیکل ہے تھوڑا سا، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ابھی اگر اس کو یہ بتائے بغیر گزر گئے تب بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ چونکہ بہت ڈرائی ٹاپک ہے لوگوں کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گا. صحیح بات. اب یہ اوسطاً 7,000 سال میں یہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کو جو آخری بار ہوا تھا اس کو 7,80,000 سال ہو گئے ہوئے. سو وی آر ایٹ دا ورج، وی آر ایٹ دی ایج. سمجھیے. اب یہ جو جتنے بھی جیولوجیکل ایکسپرٹ ہے نا، وہ ایک ماہر ارضیات ہے، کلیمنٹ اس کا نام ہے. 2004 میں اس نے دنیا کے لیٹیٹیوڈز کے اوپر ریسرچ کی اور اس نے کہا کہ یہ عرصہ جو ہے نا یہ لیٹیٹیوڈز کا، یہ ساری جو ریورسل ہوتی ہے یہ لیٹیٹیوڈز کے اوپر ہوتی ہے، لانگیٹیوڈ پہ نہیں ہوتی، لیٹیٹیوڈز کے اوپر ہوتی ہے. اور یہ لیٹیٹیوڈز جو ہے نا اس میں اس وقت جو چینجز آ رہی ہیں نا وہ بڑی تیز ہو گئی ہیں. یعنی سائنس کے حساب سے بھی دیکھیں تو ہمیں قیامت کی ایک نشانی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. رسالت مآب نے جو کہا تھا بیٹا، میں اس کے اوپر بات کرنے والا آدمی ہوں، مجھے وہ سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں 2 طرح کی ریورسلز ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے جزوی ریورسل، ایک ہوتی ہے مکمل، ایک کمپلیٹ کمپریہنسو ریورسل ہے، اور ایک ہوتی ہے ایکسکرشن یعنی ناکام ریورسل. وہ پوری ریورسل نہیں ہوتی لیکن ایکسکرشنز ہوتی رہتی ہیں زمین میں، جہاں پہ یہ مکمل طور پہ ریورس ہونے کی بجائے، یعنی ساؤتھ پول نارتھ پول کی انرجی ریورس ہونے کی بجائے کچھ چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے طوفان آتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف چیزیں آتی ہیں. تو اس میں جو ایک جو ہے نا وہ ایک لے چیمپ ایکسکرشن کا ایک واقعہ ہوا ہے جو چند 100 سال جاری رہا.
اس نے کیا کیا کہ زمین کی جو آؤٹر لیئر ہے نا، جو واٹر لیئر ہے سمندروں کی، اس کے درمیان الٹ پلٹ کیا پچھلے جو ہے وہ کچھ 100 سالوں سے۔ انر کور کو چینج نہیں کیا، لیکن اس کی جو ہے نا یہ 500 سال پہلے تک سے یہ چیزیں ہونی شروع ہوئی ہیں، جس سے سمندروں میں طوفانوں کی شرح پچھلے 500 سالوں کی نسبت بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس میں جو ہے وہ چیزوں کا بدلنا، جس میں گلیشیئرز کا ٹوٹنا، جس میں سمندر کے اندر کی حیاتیات کی چینج، سمندر کے اندر زلزلے، جس سے سمندر کے اندر جو ہے وہ سونامیز بڑھنے، وہ پچھلے 500 سال کی نسبت اب زیادہ ہیں۔ میں اس لیے گھما پھرا کے وہیں لا رہا ہوں کہ جو سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیزاسٹر سارے مل کر ایک میجر ڈیزاسٹر میجر آنے والا ہے۔ ڈیزاسٹر کی انڈیکیشن ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ ہلکا ہلکا سپارک ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اب یہ کوئی نہ کوئی ایکسپلوژن ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں تاریں جلیں گی، کوئی نہ کوئی چیزیں ہوں گی۔ اگر ہم اس سے نہ سیکھیں، دیکھیں اللہ کہتا ہے نا کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق۔ اللہ کہتا ہے نا قرآن پاک میں کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ دیکھتے نہیں آسمان ہم نے کیسے کھڑا کیا، دیکھتے نہیں سمندروں میں کشتیاں کیسے سینہ چیر کے جا رہی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس کی بیسیکلی یہ جو اس کا اثر ہے نا، اور اس کا جو اثر ہوتا ہے، جو میں نے کہا کہ آؤٹر لیئر یعنی واٹر لیئر کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا رہتا ہے، 500 سال سے آ رہا ہے۔ اس کی جو انر لیئر ہے نا، جسے کور کہتے ہیں، کور آف دا ارتھ، وہ 3000 سال کم از کم یہ انرجی اس کے اوپر بیہیو کرتی رہے تو پھر وہ کہیں جا کے ٹرن ہوتا ہے۔ صحیح، اس کے بھی 3000 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ۔ ٹھیک ہے، اب سمجھیں قرآن پاک میں اس گردش کے بارے میں اللہ نے ایک آیت میں ذکر کیا ہے، سورہ رعد کی آیت ہے جو ہے وہ 2۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا جسے تم دیکھتے ہو، اور وہی ہے جو دن کو رات میں لپیٹتا ہے اور رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے۔ یہ جو ریورسل کا عمل ہے یہ قرآن پاک میں اللہ بتا رہا ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو پڑھنا چاہیے۔ ریورسل، اللہ کہتا ہے وہ دن کو رات کے اوپر لپیٹ دیتا ہے اور رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتا ہے۔ یہ سرکل، اس سرکل کو سمجھو، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا یہ زمین کی موومنٹ کا اشارہ ہے، یہ میگنیٹک فیلڈ کا اشارہ ہے۔ اس وقت ہم اس کو اتنا صحیح نہیں سمجھ سکتے تھے، آج ہمیں سمجھ آتی ہے کہ واٹ اٹ از۔ یہ زمین کے محور کا، آربٹ کا اشارہ ہے، یہ زمین کے گھومنے کا، یعنی اس دور کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین گھوم رہی ہے، وہ اس بات میں تھے کہ سورج گھومتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہیں سمجھ آیا کہ سورج سٹیٹک ہے، زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ پھر انہیں سمجھ آیا کہ زمین اپنے ایکسس کے اوپر بھی گھومتی ہے۔ پھر انہیں یہ بھی بعد میں سمجھ آیا، اب لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہماری گلیکسی بھی موومنٹ میں، یعنی ہم جس سورج کو سٹیٹک سمجھتے ہیں وہ اپنے سولر سسٹم کے اندر تو سٹیٹک ہے بالکل، لیکن وہ اپنے پورے سولر سسٹم ان آؤٹ کے ساتھ وہ اپنی گلیکسیز میں وہ بھی موو کر رہا ہے۔ اللہ سٹیٹک نہیں ہے، اس کو سمجھیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو زمین اور آسمان کے سسٹم ہے نا لپیٹنا، اس کو پول شفٹ کہتے ہیں جیولوجیکل سائنٹیفک زبان میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو زمین کا میگنیٹک فیلڈ ہے یہ ایک موومنٹ میں سے گزرتا ہے، اور کئی لاکھ سال جو ہے اس کو زمین میں جو ہے گزرتے ہیں، تو پھر سولر جو ہے وہ ایکسکرشنز ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے میگنیٹک ایکسکرشنز ہوتی ہیں، تو پھر یہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول اپنے آپ سے جگہ بدلتے ہیں۔ جب نارتھ پول اور اپنے آپ سے جگہ بدلتے ہیں نا تو پھر ایک چیز بڑی آسانی سے سمجھیے، جو سورج کے مغرب سے نکلنے کا اشارہ ہے، بڑے آسان سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک میگنیٹ ہے، آپ کسی میگنیٹ کو دوسرے کے سامنے لائیں تو وہ جب آپس میں ایک دوسرے سے اس کی انرجی ملتی ہے تو وہ پول کرتا ہے، دو میگنیٹ جڑتے ہیں، لیکن اس کو اسی پول کے ساتھ رہے گا تو ریپیل کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ساؤتھ پول اور نارتھ پول کی انرجی ہے، باہر بھی میگنیٹ ہے، تو زمین گھوم رہی ہے اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے۔ زمین اگر گھوم رہی ہے کلاک وائز تو پول بدل لیں گے، زمین اینٹی کلاک وائز گھومے گی، اینٹی کلاک وائز گھومے گی تو سورج کس طرف سے نکلے گا؟ ویسٹ سے۔ بس یہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے، اس کو سمجھیے۔
یہ ایکسکرشن جو ہے نا، یہ والی، یہ ریورسل، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے نا یہ ساری تبدیلیاں جو ہے وہ زندگی کے خاتمے کا بھی ایک نشانہ ہے. اسی طرف تو جا رہی ہے چیزیں، اسی طرف تو جا رہی ہیں. اللہ کہتا نہیں ہے کہ اللہ کیا اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگ واپس آئے. تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگ لا کے بسا دے. سمجھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین ہے، سرکار ختمی بے شک مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. سمجھیے یہ بالکل کوئی افسانوی چیز نہیں ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. اور جس نے کائنات بنائی ہے اس نے اس کا انتظام ہی ایسا کیا ہوا ہے. میگنیٹک فیلڈ کو سمجھیے. میں نے آپ کو میگنیٹ سے سمجھایا کہ میگنیٹ ریپیل کرے گا. اسی میگنیٹ کی انرجی کی وجہ سے زمین کلاک وائز گھوم رہی ہے اور اسی میگنیٹ کی وجہ سے زمین اینٹی کلاک وائز گھومے گی. او مائی گاڈ. زمین کی گردش بدل جائے گی. زمین کی گردش بدلے گی، آپ کے موسم، آپ کا ایٹماسفیئر، آپ کی ایئر لیئرز، آپ کی ساری اوزون، ایوری تھنگ. اتنی بڑی تبدیلی. ٹھیک ہے، ایوری تھنگ. سمجھیے یہ جو اس وقت جو ہے نا یہ انسان کے اوپر جو ہو رہا ہے نا، یہ جو آج میں نے پہلی شروع میں بات شروع کی ہے، یہ جب میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا نا تو میں نے بہت کچھ محسوس کیا ہے. اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ ہم کتنے اگنورنٹ ہیں. ہم انہیں کس طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس حالات سے، چیزوں سے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی قیامت آنے والی ہے تو کام نہیں کرنا. نو، اب زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اب تو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جانا تو سب نے ہے. موت تو کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت کا نام ہے. جانا تو سب نے. بلکہ میں سچی بات ہے اپنے ایمان کی حیثیت سے اس بات کو مانتا ہوں کہ میرا زندگی کا سب سے بڑا محسن اگر کوئی ہے نا تو وہ اسرائیل ہے، جو مجھے میری بازو پکڑ کے میرے مالک کے سامنے لے جاتا ہے کہ یہ تیرا مالک ہے، مل لے. واہ کیا بات کہی. مجھے اسرائیل سے محبت ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہے موت کا. جانا ہے. میری زندگی مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا مالک آپ وہاں لڑتے ہیں جہاں گھمسان کا رن ہوتا، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو مولا نے کہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی محافظ میری موت ہے. جب تک وہ نہیں آئے گی کوئی تلوار مجھے کاٹ نہیں سکتی، اور اگر وہ آ گئی تو کوئی ڈھال مجھے بچا نہیں سکتی. زندگی کی خوبصورت ترین حقیقت موت ہے. اس کو سمجھیے. موت کے ڈر سے کام بند نہیں کرنے، موت کے ڈر سے وہ کام کرنے ہیں جو مالک کے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو کوشش کریں مالک کے قریب کرنے کی، کوشش کریں مالک کے قریب ہونے کی، کوشش کریں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری کی طرف جائیں. کام بند نہیں کرنا ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانا ہے. یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، ان کا دور، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ابھی نہیں. یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس سے بھی پہلے ہے. اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا. قرآن پاک میں بات کہیں اور چلی جائے گی لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات یہ بتانا ضروری ہے. قرآن پاک لا ریب فی کتاب، بے شک قرآن پاک کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، تقریریں کریں گے، خطبات دیں گے، بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی. بظاہر تو عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی ایج میں اوپر اٹھا لیا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام تو بوڑھے ہوئے ہی نہیں، تو بڑھاپے میں کیسے خطبات دیں گے، بڑھاپے میں کیسے لوگوں کو اللہ کے قریب جو ہے وہ کریں گے؟ اس کا مطلب ہے جب واپس آئیں گے تو ان کی ایج بڑھنی شروع ہوگی، پھر وہ یہاں زندگی گزاریں گے، صحیح، پھر وہ بوڑھے ہوں گے، سبحان اللہ، پھر وہ جا کے سسٹم ہوگا. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے پھر ان کی ایج بڑھنی شروع ہوگی. پھر وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی یہاں پیدا ہوا ہے اور وہ بوڑھا ہوگا تو فلانا ہوگا. یہ میں مانتا ہی نہیں. میرا ایمان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حدیث ہے. وہ تشریف لائیں گے، وہ ظہور کریں گے. بے شک ان کی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹائم ڈائلیشنز، تو ان کے گرد کی ٹائم ڈائلیشنز روک دی گئی ہے. وہ جہاں ہیں ویسے ہیں، جس ڈائمنشن میں ہیں وہیں ہیں. وہاں سے نکلیں گے ڈائمنشن بدلے گی تو پھر ایج بڑھنا شروع ہوگی. اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن یہ ان کے آنے کے بعد، ان کی حکومت بننے کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد کا وقت بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا وہ یہ ہوگا. صحیح. زمین کے میگنیٹک فیلڈ 200 سال سے کمزور ہو رہا. یہ تو سائنس آج مان رہی ہے. میگنیٹک فیلڈ کمزور ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے گلیشیئرز ٹوٹ رہے ہیں، اوزون لیئر ہے.
آئونسفیئر کا میں آگے جا کے ضرور بات کروں گا. یہ آئونس کیا ہیں, یہ آئونس کرتے کیا ہیں, نقصان کیسے کرتے ہیں, میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. کیونکہ میں ٹوٹل ٹیکنیکل صحیح. بات کرنا شروع کروں گا نا تو لوگوں کے ذہن سے اوپر سے نکل ہم، جائے گی. پہلے آتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ریورسل بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ یہ میس ایکسٹینکشن کا باعث بنتی ہے. میس ایکسٹینکشنز یعنی جیسے ڈائناسور دنیا سے ختم ہوئے, جیسے نندرتھل ختم ہوئے, جیسے دنیا کی بڑی مخلوقات ختم ہوئی, تو جب بھی یہ ریورسل آتی ہے نا تو دنیا پہ ایک قسم کی آپ سمجھ لیں ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بایولوجیکل امپیکٹس ہوتے ہیں, اس کے ماحول کے اوپر ایٹماسفیئر پہ اثرات ہوتے ہیں, اور پھر یہ آئس ایج کا آغاز ہوتا ہے. آئس ایج اس کی پہلی شیپ ہے. آئس ایج پہلا پڑاؤ ہے, یعنی اس سے آگے اس سے بڑی بڑی اس چیزیں سے ہونے بڑی والی ہیں. آئس ایج پہلا پڑاؤ ہم، ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں آئس ایج کے بعد آگے, یعنی میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ پہلے دنیا جم جائے گی پھر جل جائے گی. جمے گی کیسے اور جلے گی کیسے اس کی بات کرتا ہوں. ہم، سائنس جو اس وقت تحقیق کر رہی ہے نا کاسمیٹک انرجیز کے اوپر اور کاسمک ریز کے اوپر, کاسمیٹک انرجی نہیں کہہ رہا, کاسمیٹکس تو کچھ اور ہوتے ہیں, ہم، کاسمک انرجیز کے اوپر, ہم، وہ جو ہے یہ سلپ آف ٹنگ. سلیپ آف ٹنگ ہے. بہرحال کاسمک انرجیز کے اوپر جب سائنس ہم، بات کرتی ہے نا, یہ کاسمک ریز, تو آپ سمجھیے جو میں نے آئونز کی بات کی ہے نا, یہ جو اوزون لیئر ہے یہ ہم، بیسیکلی آئونز ہے. صحیح. یہ سورج سے آنے والی ان تابکاری کی اثرات کو جو ہے وہ روکتا ہے. ہم، آئونسفیئر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, آئونسفیئر وہ ہے جو آئونز ہیں جو سورج کی تابکاری کو آپ سے بہت اوپر روک لیتے ہیں, ہم، اس کے اثرات آپ تک نہیں پہنچتے. پھر ایک اور ہے, ایک اور چیز, سورج سوا نیزے کے اوپر آنے کا ہے کہ سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا. ہم، بالکل. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سورج نیچے آ جائے گا. نیچے آئے گا تو وہ زمین کے میگنیٹک فیلڈ کو, وہ تو زمین تو ٹکرا جائے گی سورج سے, ختم ہو جائے گی, پاش پاش ہو جائے گی, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. ہم، سورج سوا نیزے پہ آنے کا مطلب سمجھو کہ جب یہ سورج اور ہماری زمین کے درمیان جو لیئرز ہیں یہ ہٹ جائیں گی تو زمین کے اوپر والے آیونز میں جو بیماریاں ہیں, جو جراثیم ہیں, جو ذرات ہیں, جو پارٹیکلز ہیں, وہ زمین سے ٹکرائیں گے. ہم، سورج کی تابکاری اتنی ہم، بڑھ جائے گی جیسے سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہے. او مائی گاڈ. آج ہم سرور انبیاء صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ. وسلم کے ہر لفظ کو سائنٹیفک زبان میں سمجھ سکتے ہیں, ہم، پہلے نہیں سمجھ سکتے تھے. سورج سوا نیزے پہ آنے کا مطلب ہے کہ سورج کی تابکاری سیدھی ہم پہ پڑے گی. ہم، ایک میں نے پہلے جب یہ بات کرا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں آپ سے کی تھی کہ ایک قوم تھی جس کے, اور ذوالقرنین کے سفر کے دوران کی ایک قوم تھی جس کے بالکل. اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی, وہ پانی میں رہتے تھے ہم، کیونکہ سورج کی تابکاری ان کے اوپر ڈائریکٹ پڑتی تھی. سورج کوئی عام سی انرجی نہیں ہے, یہ ہیلیوسفیئر بیسیکلی ہیلیم سے ریلیٹڈ ہے. سورج میں سب سے بڑی گیس جو ہے وہ ہیلیم ہے. ہم، ہیلیوسفیئر کو زمین کی لیئرز نے اقطار سماوات, قرآن پاک کو تو سمجھیے, قرآن پاک بار بار اللہ کہتا ہے کوئی ہے جو سوچے سمجھے, اقطار سماوات میں ہیلیوسفیئر نے اس کو روکا ہوا ہے. اگر یہ نیچے آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چیزیں, یعنی ایک ہے وین ایلن ریڈیشن بیلٹ. وین ایلن ریڈیشن بیلٹ ہے جس میں ذرات پھنسے ہوئے ہیں, یہ زمین پہ حملہ آور ہوں گے, یہ آیونز جو ہیں حملہ آور ہوں گے, اور زمین کا ڈائی پول فیلڈ غائب ہو جائے گا. ڈائی پولڈ یعنی دونوں پولز کا جو سسٹم ہے, ڈائی پول فیلڈ وہ غائب ہو جائے گی. جب وہ غائب ہوگی نا تو پھر جو ہے ان کی ٹکراؤ, آپ سمجھیں کہ یہ جو ریڈیشن ہے نا, یہ بریلیم 10 جسے ہم جو ہے نا وہ کلورین 36 جیسے صحیح. تابکاری مادے جو انتہائی خطرناک ہیں وہ زمین پہ حملہ آور ہوں گے, اور بس مطلب یہ اللہ کا پلان ہے کہ آہستہ آہستہ کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں اور تباہ ہو رہی ہیں یہ چیزیں. اللہ نے موت ہر ایک کے ساتھ لگا کے بھیجی ہے. یاد رکھیے گا, اللہ نے ہر زیرو کلا یومن ہوا فی شان, ہم، و یب کا جو ہے نا وہ جو ہے اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے. بے شک. ٹھیک ہے, اور ایک اور آیا تھا کلو من علیہا فان, جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہوگا. وَيَبْقَى کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام, سوائے وجہ اللہ کے کچھ باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ جو قرآن پاک کی باتیں ہیں, یا پھر ایک حدیث ہے
کلو نعمت لا محالہ زائل، سرور انبیاء صلی صلی اللہ علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم وآلہ کا وسلم. فرمان ہے، حق ہے، اور یہ ہو کے رہے گا. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنے جی ہم تو نہیں ہیں، تو کوئی ہماری اولاد میں سے تو ہوگا نا، کوئی تو ہوگا. اب میں ایسے آگے چل کے بتاتا ہوں کہ بنکرز کی تھیری بھی اللہ نے قرآن پاک میں بتائی ہوئی ہے کہ لوگ بنکرز میں رہیں گے. یہ کیسی ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ مطلب بنکرز کا قرآن میں انڈائریکٹلی ذکر ہے. یس ڈائریکٹلی ذکر ہے. او مائی گاڈ. میں بتاتا ہوں آگے چل کے، یہ قرآن پاک کو ہی میں نے پڑھا ہے، مجھے یہ سائنٹیفک. پھر یہ کہ جب یہ بڑھے گا تو 2012 میں ایک جرمن سائنٹسٹ ہے، ان کے ایک بنچ نے، ایک جرمن سائنٹسٹ کے بنچ نے گرین لینڈ کے جو برفانی نمونے ہیں نا، گرین لینڈ کے اندر جو برف ہے نا اس کے نمونوں میں انہوں نے کہا کہ برلیم 10 جو ہے نا اس کی کوئی غیر معمولی مقدار ہے اس گرین لینڈ کے تودوں میں، جو اس کے نیچے جو ہے وہ برفانی تودے ہیں اور اوپر برف ہے. 41,000 سال پہلے ایک ریورسل ہوئی تھی مکمل، اس کا امپیکٹ ہے کہ بریلیم 10 کے اثرات نیچے آئے تھے جو کہ گرین لینڈ کے اوپر اس وقت آج موجود ہیں. تو 41 سال پہلے کے اثرات ابھی تک ہے، تو جو 41,000 اب ہوگا سال اس کے کب تک ہے؟ 41,000 سال پہلے کے اثرات آج بھی برف میں موجود ہیں. اور گرین لینڈ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا گرین سا ایریا ہوگا، وہاں کوئی گھاس واس نہیں ہوتی، ایسے وہ صرف نیم ہے. ٹھیک ہے. اس بریلیم 10 کی وجہ سے انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ریورسل ہے، اور اس وقت زمین کا میگنیٹک فیلڈ صرف 5% رہ گیا تھا، 95% ختم ہو گیا تھا. اگر یہ 100% ختم ہو جائے تو زمین ختم. قیامت اسی کا نام ہے. اللہ نے ہر چیز کی موت ساتھ لگائی ہے. یعنی آپ سمجھیں آپ کا جسم جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز فری ہے، اللہ نے آکسیجن بھی فری نہیں دی. آپ کی موت کا انتظام اللہ نے آپ کے سانس کے ساتھ رکھا ہو. آپ بوڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ آکسیڈیشن سے. بالکل. سانس نہ لیں تب بھی مر جائیں گے، سانس لیتے ہیں تو بھی موت کی طرف سفر کر رہے ہیں. سانس لیتے ہیں تو بھی، یعنی آپ کسی چیز کو ایئر ٹائٹ کر دیں، ہوا بند کر دیں، وہ فریش رہے گی، وہ ہزاروں سال بعد بھی فریش نکلے گی. ایئر، ایٹماسفیئر، سمجھیں یہ ایٹماسفیئر کیا ہے؟ یہ اللہ نے آپ کے گرد لگا کے بھیجا، یہ زمین کے سب سے پہلا ایٹماسفیئر ہے. اچھا اب یہ جو ہے اس کا ایک موازنہ کیا گیا تھا. میک کارمک اور ایوانس 2 سائنسدان ہیں، انہوں نے جب یہ گرین لینڈ سے اس کے وہ کٹھے کیے نا نمونے، تو انہوں نے اس کا موازنہ کیا مارس سے کہ مارس کے اوپر بھی کبھی زندگی تھی تو وہ وہاں ہوا کیا مارس کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی کوئی میگنیٹک فیلڈ اس وقت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایسی جگہ ہے جو سولر ونڈ سے محفوظ نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، چاند کو دیکھیں، چاند میں نے قیامت کا ایک ذکر کیا تھا کہ قیامت اللہ نے کہا کہ سور پھونکا جائے گا. سور پھونکنا 2 طرح ہوتا ہے، ایک بلو، ایک ٹو سک، سکشن پمپس اینڈ بلورز. پوری کائنات ہے ہالو، اوزون لیئر میں سوراخ ہے، یا یہ جب آئن سفیئر ہٹتا ہے ہمارا ایٹماسفیئر، ہماری ساری لیئرز تیزی سے باہر نکلیں گی، تیزی سے باہر نکلیں گی، ایک آواز پروڈیوس کریں گی، اس کا نام ہے سور پھونکنا. او مائی گاڈ. یہ کوئی بگل یا باجا نہیں ہے، کوئی موسیقی نہیں ہے. ہم تو بچپن سے یہی مطلب سمجھتے آ رہے ہیں نا، اگر امیجن کریں. ٹھیک ہے، تیزی سے باہر نکلیں گی. اچھا پھر پانی، پانی 2 چیزوں کا ملاپ ہے. کائنات کا سب سے بڑا سائنٹسٹ خود اللہ ہے. ہائیڈروجن ہائیلی ایکسپلوسو، آکسیجن فائر ایجنٹ، 2 آگ ملا کے ایک ایسی چیز اللہ نے بنائی ہوئی ہے جو آگ کو بجھاتی ہے. آگ کو بجھاتی ہے. H2O، آکسائڈ بریک ہوتا ہے، ہائیڈروجن علیحدہ ہو جاتی ہے، آکسیجن علیحدہ ہو جاتی ہے، پانی رہے گا ہی نہیں. چاند پہ بھی سمندر ہے، پانی نہیں ہے، آکسائڈ بریک. صحیح. اس کو سمجھیے، یہ سائنس چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. کام مانے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، کلمہ پڑھیں اللہ کا، کلمہ پڑھیں سرور انبیاء کا. یہ جس طرف جا رہی ہے یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں، یہ سمجھیے. نہیں سمجھ آئے گی تو کوئی بات نہیں، اللہ خود منوا لیتا ہے. یعنی آپ کے اوپر صرف 100 کلومیٹر دور آئن لیئر ہے. یعنی آپ زمین سے 100 کلومیٹر اوپر کی طرف جائیں تو زمین سے صرف 100 کلومیٹر اوپر آپ کی ایک آئن لیئر ہے.
وہ ٹوٹ گئی، تباہی تو ہوگی. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے آپ کو 7 سفیئرز شروع میں بتائے ہیں، یہ وہ سارے سفیئرز ہیں، صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں پیلیو انٹینسٹی. پیلیو انٹینسٹی سائنٹیفک، مجھے وہ چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں کچھ چیزیں. فضائی پارٹیکلز یہ انتہائی خطرناک ہے. اب آگ جاتے ہیں ہم کہ یہ جو ریورسل ہے یہ کبھی ویک ہو جاتی ہے، کبھی یہ تیز ہو جاتی ہے. آئیون سفیئر جو ہے نا، اب آئس ایج بنے گی کہاں سے، اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو آئس ایج بنے گی وہ کیسے بنے گی. آئیون سفیئر اور یہ چیزیں جب ایک دم سے آئیں گی تو یہ سورج سے آنے والی روشنی، حدت، ہیٹ کو ایک دم سے روک دیں گی. جب وہ رکے گی تو زمین کی ہر چیز جم جائے گی، آئس ایج واپس آئے گی، ٹھیک ہے. پھر یہ آٹومیٹیکلی ہٹیں گی تو سورج کی تابکاری، تیز ترین تابکاری جو ہے وہ نیچے آئے گی، ہر چیز جل جائے گی. قرآن پاک میں یہ دونوں اسپیکٹرمز موجود ہیں. اچھا، قرآن و حدیث میں ہمیں کیا ریفرنس ملتا ہے کہ آہستہ آہستہ تباہی ہوگی یا ایک دم سے کوئی ڈیزاسٹر ہوگا؟ دونوں. امر اور تخلیق کو سمجھنا پڑے گا. امر، اللہ اذا اراد شیئن ان یقول لہ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. اور وہی کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا. کن کہہ کے ہر چیز کو بنانے والا بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھتا کیوں ہے؟ تخلیق. کن کہہ کے ہر چیز کو بنانے والا پودے پہ پھل لگانے کے لیے خاص مدت کیوں مقرر کرتا ہے؟ فصلوں کو پکنے کے لیے خاص موسم، خاص وقت کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ تخلیق. دونوں پیرلل ہے، امر بھی اور تخلیق بھی. دونوں میں ڈفرنس. امر گٹھلی لگائیں گے، امر ہوگا، پھل لگ جائے گا، ورنہ تخلیق پہ چلے گا. تخلیق جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، امر کرامتوں اور معجزوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. وہ امرہ جو آیات کا جو ہے آیت الکرسی میں کہ اس کا امر ہے، ٹھیک ہے. کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو؟ اس کا امر. وہ امر دیتا ہے کہ تم کر دو، وہ کر دیتا ہے. وہ امر دیتا ہے کہ اس کو موت دینی ہے، تو اس امر کی تخلیق کے لیے مرض الموت لگتا ہے. بیماری آتی ہے، بیماری فلاں کرتی ہے، پھر وہ فلاں کرتی ہے، پھر بندہ چلا جاتا ہے. امر اور تخلیق دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اس کو سمجھیے. کائنات امر سے بھی اور تخلیق سے بھی، دونوں یہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے یہ نظام. اب یہ جو ہے سورہ انبیاء میں ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، لیکن وہ لوگ ہیں جو اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جو اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یہ آیات اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زمین کی میگنیٹک فیلڈ جو ہے نا یہ ہے. اب ایکسٹینشنز کی طرف آ جاتے ہیں. ایکسٹینشنز کیا ہوتی ہیں؟ میس ایکسٹینشنز جو ہے نا، ماہرین نے ریورسلز کو بیسیکلی میس ایکسٹینشنز کہا ہے کہ اس سے دنیا میں بہت پیمانے پہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جب سپر کرونز بنتے ہیں نا، یہ سپر کرونز ہوتے ہیں، بہت لمبے عرصے تک کوئی ریورسل نہیں ہوتا. یعنی ایک ریورسل کو، اب میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سال گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے، 7,80,000 سال ہو گئے ہیں مکمل ریورسل کو، اس کے بعد کوئی نہیں ہوا. تو جب لمبے عرصے تک ریورسلز نہیں ہوتے نا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ سپر کرونز بنتے ہیں. سپر کرونز کیا ہوتے ہیں کہ زمین کے اندر والکینو ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، آتش فشاں کے اوپر پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. زمین کے اندر آتش فشانی عمل شدید ہو جاتا ہے، اور آتش فشاں جب پھٹتے ہیں تو دھوئیں اور راکھ کے وہ بادل آئیون سفیئر میں جاتے ہیں، روشنی اور حدت کو روک دیتے ہیں. صحیح. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئس ایج آ رہی ہے. مطلب آئس ایج کی ابتدا تو ہونے چلی ہے. ٹھیک ہے. آئس ایج جو ہے یہ آئس ایج کی ابتدا بن سکتا ہے، اور آنے والا جو آئس ایج ہے یہ نہیں ہے کہ صبح ہو جائے گا، صبح ہو جائے گا نہیں، لیکن سینکڑوں سال کی دوری پہ ہے. سینکڑوں سال کی دوری پہ، ہزاروں سال کی دوری پہ نہیں ہے. کوئی ملین بلین ایئرز کے بعد نہیں آ رہا، سینکڑوں سال، زیادہ سے زیادہ 200 سال، زیادہ سے زیادہ 200 سال. میری کیلکولیشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. میں نمبرز کا آدمی ہوں، میں انرجیز کو پڑھتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ. اللہ نے جو بتایا ہوا ہے، میری کیلکولیشن ضروری نہیں ہے مانے، ضروری نہیں ہے سمجھے، لیکن کم از کم ایک دفعہ
اس کو سمجھنے کی سوچ کا کوشش دروازہ کریں. کھل گیا ہے. باقی اگر اپنی فرض ریسرچ کیا کریں. صبح دنیا سے چلے جانا ہے, کیا منہ لے کے جانا ہے مالک کے پاس؟ بات تو صحیح ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ہائی ٹائم ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا. یہ ہائی ٹائم ہے آپ کو اپنی اولاد کو عقیدہ دے کے جانے کا. بالکل. یہ ہائی ٹائم ہے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسلم. وفادار رکھنے کا. ایک ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں لاس چیمپس ایکسکرشن. یہ لاس چیمپس ایکسکرشن جو ہے نا, یہ آخری ریورسل تھا. جو ایکسکرشن تھی, مطلب مکمل نہیں تھی لیکن ایکسکرشن تھی, اس کو بھی 42,000 سال ہو گئے. 42,000 سال. ٹھیک ہے, 7,80,000 سال پہلے مکمل ریورسل ہوئی ہے, 42,000 سال پہلے ایکسکرشن ہوئی ہے. اس کے ایکسکرشن ہوئی ہے, اس کے بعد نہیں ہوئی. آہستہ آہستہ اس کے امپیکٹس بن رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب کی بار جو ریورسل ہوگی وہ بڑی ہائی لیول کی ہوگی, وہ چھوٹی موٹی ناکام ریورسل نہیں ہوگی. اچھا, جو ریورسل ہوئی تھی جیسا کہ آپ نے بتایا اس کے پہلے بھی امپیکٹ رہے ہیں, اس دفعہ جو ریورسل ہوگی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کوئی بیماریاں پھیلے گی؟ جی اوبویسلی تابکاری بڑھے گی نا, ریڈیشنز بڑھیں گی. ریڈیشنز کے ساتھ بیماریاں آتی ہیں, ریڈیشنز کے ساتھ آپ کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. زمین کا میگنیٹک فیلڈ کمزور ہوگا تو موسم بدلیں گے, جہاں گرمی ہے وہاں سردی ہوگی, جہاں سردی ہے وہاں گرمی ہوگی. اور آئونز, الٹرا وائلٹ ریز حملہ آور ہوں گی, ریڈیشن بہت ساری ہوگی. لوگ ریڈیشنز کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز ہوں گے تو چیزیں خراب ہوں گی. اس کے انسانوں کے اوپر بھی اثرات ہوں گے, اس کے جانوروں پہ بھی ہوں گے, اس کی ہوا جو ہے وہ نباتات پہ بھی ہوں گے, فصلوں پہ بھی ہوں گے, ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے. اور خاص طور کے اوپر اگر آپ جائیں نا, ایلن کوپر کی ایک ریسرچ پڑی ہوئی ہے ساؤتھ آسٹریلیا کے ایک میوزیم میں. ایلن کوپر, وہ ذرا یا گوگل پہ سرچ کر لیجیے گا. یہ جتنی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں نا, یہ میری ذاتی نہیں ہے, میں نے پڑھا اللہ کے دیے ہوئے علم سے. کتابیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں لیکن ہمارا چونکہ پڑھنے کا رجحان ختم ہو رہا ہے. ایلن کوپر کی ریسرچ کو, ہمیں تو لوگ مانتے نہیں, انگریزوں کو تو مان ہی لیتے ہیں. وہ انگریز کو گل کر دیتے انہوں تو مان نہیں لینا نا, سانو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہوتا تو ایسے. تو بہرحال یہ جو ہے نا, اس کے اثرات کیا ہوں گے آپ کے ایٹماسفیئر پہ. تو کاربن 14 ریڈیشن جو ہے نا, جسے آپ ریڈیو کاربن کہتے ہیں, کاربن 14 کی ریڈیشن جسے ریڈیو کاربن کہتے ہیں, وہ غیر معمولی حد تک بڑھ جائے گا. تابکاری بڑھے گی, یو وی ریز بہت خطرناک حد تک اثر کریں گی, دھوپ کی تاثیر بہت خطرناک ہو جائے گی. اور اسی ایلن کوپر کی ریسرچ کے مطابق جب انہوں نے درختوں کے یعنی ٹری رنگز کا مشاہدہ کیا تھا نا, تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس دوران میگا فونا, جو دنیا کی بڑی بڑی مخلوقات تھیں, وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی تھیں, جس میں اس دور میں نیندرتھل انسان بھی تھا. یعنی نیندرتھلز جو انسانوں کی ایک سپیشیز تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی اس دور میں مکمل طور پہ. پھر بعد میں انسان دوسری ایک سپیشیز ایوالو ہوئی, تو وہ ہوئی تھی. کیونکہ کیو آرٹ میں اس کا ذکر ملتا ہے, کیو آرٹ میں نیندرتھلز کی شکلیں, نیندرتھل کے خد و خال, نیندرتھل کی چیزیں ملتی ہیں. کیو آرٹ دیکھیں, یعنی یہ وہ پہلا دور تھا جب انسان نے کیو سے نکل کے, کیونکہ آتش فشاں پھٹ رہے تھے تو وہ ریڈیشن میں آئے, ریڈیشن سے ان کے جسموں کے اوپر اثرات ہوئے, اور وہ ریڈیشن کی وجہ سے پہلی بار انسان نے روشنی سے اندھیرا اور اندھیرے سے روشنی میں سفر کرنا شروع. یہ بھی ایوولوشن کے پارٹ کا یہ حصہ ایلن کولن, اس کو پڑھیے, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ جو ہے نا یہ ایلن کوپر کو پڑھیے. اب آ جاتے ہیں کہ آج کے دور میں چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. آج جو ہمارے موجود خطرات ہیں تو وہ یہ ہے کہ آج کا میگنیٹک فیلڈ 200 سالوں سے 10% تک کمزور ہو چکا ہے. نارتھ پول کی پوزیشن تیزی سے بدل رہی ہے, اس کی سپیڈ بڑھ گئی ہے, جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. ماہرین کو یہ خدشہ ہے کہ نیا ریورسل اب ان قریب آ سکتا ہے, اگلے 200 سال میں آ سکتا ہے. مے بی ناؤ, اللہ کی مرضی, مالک ہے. ہم تو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نا, ہم ویلوسٹی میں دیکھیں, فزکس کی ویلوسٹی میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے, وہ ایک ڈائمنشن میں جا رہی ہے, 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے وہ جا رہی ہے, تو ہم چیک کر لیتے ہیں نا کہ اگلے منٹ میں کہاں ہوگی, 10 منٹ میں کہاں ہوگی, گھنٹے بعد کہاں ہوگی. ایسے ہی ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, فزکس تو پڑی رہ جائے گی. اسی طرح ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں اللہ بدل دے تو ہماری باتیں تو پڑی رہ جائیں گی. لیکن فوڈ فار تھاٹ ہے, سوچیں. میں تو سوچ کے دروازے کھولتا ہوں بیٹا. یہ جو ہماری کلائمیٹ ایکسٹریمز بن رہی ہیں نا,
اور کینسر کی شرح میں ہماری ارد گرد اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج ہر چوتھا پانچواں بندہ سننے میں آ رہا ہے اس کو کینسر ہے. گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, ٹھیک ہے, گرمی کی یہ شدت کیوں بڑھ ہو رہی رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ریڈیو کاربن ہماری زندگیوں میں کتنا ایکٹیو ہو چکا ہے, کہاں آ چکا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, طوفان آ رہے ہیں, برف پگھل رہی ہے, درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو گلیشیئرز کے اندر چینجز آ رہی ہیں, یعنی وہ برف جو سینکڑوں سال سے نہیں پگھلی تھی, ٹھیک ہے, سینکڑوں سال سے جو چیزیں نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے, وہ اب ہو رہی ہیں. ناسا کی جو ریسرچز ہیں نا اس کے مطابق زمین کے میگنیٹک فیلڈ میں کریکس پڑنے شروع ہو چکے ہیں. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کا ٹریڈ ونڈز ہوتی ہیں ایک, جو سمندروں میں تجارتی ہوائیں جسے کہتے ہیں, جس کے تحت جہاز سفر کرتے ہیں, ان ٹریڈ ونڈز کے روٹس بدل رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا. ناسا کہہ رہا ہے سمندری طوفانوں کی شدت بڑھ رہی ہے. سپر سٹارمز کا مطلب ہے غیر معمولی سردی, جسے میں اپ کمنگ آئس ایج کہہ رہا ہوں, وہ بڑھنے جا رہی ہے. اس کی مثالیں آسٹریلیا میں, پاکستان میں, فلپینز میں, یہ ریسنٹ ٹائم میں آنے والے سیلاب ہیں, کیونکہ سمندروں پہ دباؤ بڑھ رہا ہے. 2026 میں پاکستان میں بھی سیلاب کی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں. بالکل ہے, اور زیادہ ہوگی. امریکہ اور یورپ میں یہ جو سائیکلونز آ رہے ہیں, پھر برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے, برفانی طوفان آ رہے ہیں, پھر درجہ حرارت یا بہت زیادہ ہو رہا ہے یا بہت کم ہو رہا ہے. یہ پچھلے 1000 سال میں ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں تو ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں سورہ روم کی ایک آیت ہے, وہ کہتا ہے خشکی اور تری میں, ترجمہ قرآن کا بتا رہا ہوں, خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے, انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی سے ان کے اوپر منفی اثرات آ رہے ہیں. اللہ یہ چاہتا ہے, یا اس کے یہ میں تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر رہا ہوں, لیکن اس کا کہ اللہ انہیں ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ یہ پلٹ آئیں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا دور اور قرآن پاک کے آنے کا دور, یہ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں وہ اس دور میں یہ میگنیٹک فیلڈ شروع ہو چکی تھی. آج ہم اس چیز کو, قرآن پاک حقیقت کی کتاب ہے, ہم نے اس کو وردوں وظیفوں کی کتاب بنایا ہوا ہے. کائنات کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن پاک ہے, اس کو سمجھیں. یہ قرآن پاک کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ زمین اور خشکی اور تری میں فساد آ رہا ہے. خشکی کریٹرز زمین کے اندر, آتش فشاں, اور تری یہ ایسے ہی نہیں ہے, اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا, اس کی طرف ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے, یہ لوگوں نے کیا ہے. نیچر کے ساتھ جب آپ جو ہے وہ ہاتھا پائی کریں گے تو نیچر پلٹے گی سب کچھ. ہم نے جنگل کاٹے ہیں, ہم نے سارا کچھ کیا ہے, ہم نے ساری تباہی مچائی ہے. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے تاکہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. اور اللہ کرنا کیوں چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے کیے کا ذرا مزہ چکھائے ان کو تاکہ یہ پلٹ آئے. کہا جاتا ہے نا آنے والے وقتوں میں پانی اور ہوا دونوں نایاب ہو جائیں گے. جی ویسے ہی ہے, پلٹ آئیں. اب پلٹ آئیں کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں بار بار ابھی ایک بات کروں کہ یہ ہائی ٹائم ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا. یہ ہائی ٹائم ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے کا. اب میں آگے بتاتا ہوں کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ پلٹ آئیں, اور پھر کیسے اللہ کرے گا کیا, میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. یہ بالکل اس کا جو ہے نا آخر والا حصہ یہ ہے. اب یہ جو زمین کے اوپر پیدا ہونے والی ماحولیاتی تغیرات ہیں نا, یہ تباہ کن طوفان ہیں, موسمی بگاڑ ہیں, یہ انسان کی اخلاقی اور انسان کی سماجی اور انسان کی مذہبی بے راہ روی کا نتیجہ ہے. زمین کی میگنیٹک فیلڈ جو اس کی قدرتی ڈھال ہے, جو ہمیں یو وی ریز سے, الٹرا وائلٹ ریز سے ہمیں جو ہے وہ تابکاریوں سے محفوظ رکھتی ہے, جب یہ کمزور ہوگا نا تو سردی کا سب سے پہلا طوفان آئے گا, تابکاری بنے گی اور نئی آئس ایج بنتی جائے گی. قرآنی اشارے تو یہی بتا رہے ہیں. اور عظیم تغیر جسے دنیا گلوبل شفٹ کہہ رہی ہے, گلوبل شفٹ ہونے جا رہا ہے. یہ گلوبل شفٹ جو ہے نا
میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے نا سورج مغرب سے نکلے گا، یہ جب زمین اپنی گردش ٹرن کرے گی سورج مغرب سے طلوع ہوگا. کلاک وائز چل رہی ہے تو سورج ہمیں مشرق سے ملتا ہے، اینٹی کلاک وائز چلے گی سورج مغرب سے نکلے گا. ہوگا، کوئی افسانوی بات نہیں ہے، کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ فلاں علاقہ جو ہے وہ اکانومی میں چڑھ جائے گا تو ان کا سورج ہے، یا یہ جو کچھ میرے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سورج مغرب سے نکل آیا ہوا ہے. نہیں نکلا، وہ نکلے گا تباہی آ جائے گی. اچھا، یہ جو ساری باتیں ہم آج کر رہے ہیں کہ برف جمے گی پھر آگ جلے گی، یہ سارا سیکوینس کیا ہوگا؟ میں اس سیکوینس کے آئس اوپر ایج سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو کیا میں حضرت اس عیسیٰ علیہ سارے السلام، سارے دجال؟ سیکوینس کے اوپر بات کرتا ہوں اور میں کرونالوجی میں بتاتا ہوں کہ کون سے سال میں کیا ہونے کے بالکل چانسز ہیں. صحیح. پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے پہ جو ہے نا وہ یقین نہ کریں، بالکل نہ کریں. سمجھے؟ اللہ نے آپ کو شعور دیا، بے شک اس شعور کو بروئے کار لائیں. ایسے ہی ہے، پھر سوچیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے اللہ بھی انہیں یا ہدایت نہیں ہو دیتا ہے جو سکتا. لینا چاہتے ہیں. میری مرضی سے تو نہیں ہوگا، میں کوئی ڈرانے تو نہیں بیٹھا ہوں. میں نے جا کے اپنی قبر میں اپنے اعمال کا جواب اللہ کو دینا. میں کسی کو ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہائی ٹائم میں اللہ کے قریب ہو جائیں. کیسے ہوگا اس کے اوپر پہلے بات کرتا ہوں، لیکن یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پول بدل جائیں گے، زمین کی گردش رک جائے گی یا الٹ جائے گی، الٹے گی تو وہ سورج مغرب سے نکلے گا. اب یہ ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کا ذکر کر رہا ہوں اس کا حوالہ بھی بتا دوں. صحیح بخاری کتاب التفسیر، اس کی حدیث جو ہے وہ جلد 6 کی 159ویں حدیث ہے. اس میں ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. پھر جب لوگ اسے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا سوائے اس کے جو پہلے سے ایمان لا چکا ہو. جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس کے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے، اس کے بعد ہوگا نہیں. یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں. قیامت کے سیکوینس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے، قیامت کے سیکوینس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. اس کے بعد لوگ مان لیں گے کہ ہاں سرکار نے یہ کہا تھا اب یہ ہوگا. اس وقت حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت کی، ٹھیک ہے، اور یہ آیات کی تفسیر کے ضمن میں جو حدیثیں ہیں وہ کتاب تفسیر میں اس میں رسالت مآب نے فرمایا ہوا ہے. پھر جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے تو سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی کا بھی ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. یہ سمجھیے. سورہ انعام میں آیت 158، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی اس دن کوئی ایمان لانا کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا سوائے اس کے جو اس سے پہلے ایمان لا چکے ہوں گے. سورہ انعام. سمجھیے یہ کس دور میں ہم جا رہے ہیں. اس سے پہلے مومن ہونا ہے، اس سے پہلے سرکار سے کانٹیکٹ رکھنا ہے، اس سے پہلے اپنے بچوں کو یہ عقیدہ دے کے جانا ہے، ورنہ وہ ہو جائے گا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف جس کی کرونالوجی کی آپ نے بات کی ہے. تو زمین کی جو ہے وہ پول شفٹ یعنی قطبین جو ہیں وہ الٹ جائیں گے، دن رات کا نظام عارضی طور پہ بگڑ جائے گا. عارضی طور پہ آئس ایج عارضی ہوگی. سورج مغرب سے طلوع ہوگا، درجہ حرارت میں شدید تبدیلیاں آئیں گے، ایرپشنز ہوں گی، تابکاری ہوگی، آتش فشاں پھٹیں گے، دھوئیں اور آگ کے اور وہ جو راکھ کے بادل ہیں وہ سورج کی آنے والی شعاؤں کو روک لیں گے. رات بڑھ جائے گی، اندھیرا بڑھ جائے گا، روشنی کم ہو جائے گی. صحیح. زمین کے اوپر یہ وقت پہلے بھی آیا ہوا ہے، اب ٹائم نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کیسے کیا جائے. سرچ کر سکتے ہیں پچھلے ریورسل کے بارے میں، ریسرچ دیکھ لیجئے گا. زمین کے اوپر جو ہے وہ سخت سردی آئی تھی، رات ہو گئی تھی، چیزیں ختم ہو گئی تھی، پھر وہ دوبارہ کئی سال یہ وقت رہا ہے. اس کے اوپر گوگل سے پوچھ لیجئے گا یا کسی سے پوچھ لیجئے گا، اے آئی کے بہت سارے پلیٹ فارم میں پوچھ لیجئے گا، پتہ لگ جائے گا. ابھی میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا. اگر اس کو روٹیشن ایکسس جو ہے نا زمین کا یہ الٹ جائے گا. روٹیشن ایکسس کلاک وائز سے اینٹی کلاک وائز ہو جائے گا. پھر وہ دور ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہوں گے، جنگ آرمگیڈون لڑی جا چکی ہوگی. یہ غزوہ ہند ہو چکا ہوگا، یہ سارا کچھ ہو چکا ہوگا. یہ اس کے بعد کی بات کروں. صحیح.
عیسیٰ علیہ السلام کا ہے ایک روایت ہے، سرکار ختمی صلی مرتبت اللہ علیہ بادشاہ وآلہ کونین وسلم۔ نے فرمایا کہ دجال میری امت میں ظاہر ہوگا، 40 دن 40 مہینے یا 40 سال رہے گا۔ سرکار کا لفظ ہے 40 کے عدد پہ رہے گا، 40 دن 40 ہفتے 40 مہینے یا 40 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ سرکار کا 40 کے عدد تک وہ حکومت کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دجال پہلے آئے گا، پھر اس کے بعد اللہ رسالت مآب کی حدیث ہے، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے گا۔ یعنی دجال پہلے آئے گا، دجال 40 سال حکومت کرے گا، 40 دن 40 مہینے 40 ہفتے حکومت کرے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ تب تک امام مہدی علیہ السلام اپنا کام امام کریں مہدی گے۔ علیہ السلام اس کے فوراً بعد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جانا ہے نا، امام مہدی علیہ السلام جب یہ حالات خراب ہوں گے تو امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ مکے میں جائیں گے، مکے میں ان کی بیعت ہوگی خانہ کعبہ کے پاس۔ اسی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عروہ بن مسعود سے مشابہت رکھتے ہوں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عروہ بن مسعود، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ ان کے چہرے جیسے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ عروہ بن مسعود کے گولڈن بال تھے، گولڈن سنہری بال تھے لمبے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ود گولڈن ہیئر اینڈ ود گولڈن شیپرڈ گاؤن، عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ نے کہا تھا۔ پھر اس کی اگلے حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی کتاب الفتن کی 7023 حدیث ہے۔ یعنی یہ حدیث میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دوں، آگے اس کا آخری حصہ جو ہے چونکہ درمیان میں بات ہو گئی تھی۔ دجال میری امت میں ظاہر ہوگا، 40 کے عدد تک جو ہے حکومت کرے گا، پھر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نازل کرے گا جو عروہ بن مسعود کے جو ہے وہ مشابہ ہوں گے۔ وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ یہ کتاب الفتن کی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور، اب عیسیٰ علیہ السلام پھر لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر لوگوں کے اوپر 7 سال ایسے گزریں گے کہ 2 افراد میں کوئی بغض نہیں ہوگا۔ دنیا میں 7 سال کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کچھ نہیں ہوگا، امن سکون ہوگا، خوشحالی کے کہا جاتا ہے۔ زمین پہ عمل اور عدل ہوگا، ظلم اور فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اب میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ بنکرز کی زندگی، بنکرز کی زندگی، یہاں پہ قرآن پاک نے بھی ایک ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں بنکرز کے لیے کیا ورڈ یوز؟ میں بتاتا ہوں بیٹا، ابھی آتا ہوں اسی کی طرف، لیکن یہ میں پہلے یہ بات کروں۔ اس کے بعد اس حدیث کے مطابق جب یہ امن کا دور ہوگا، اس کے بعد ایک کولڈ ونڈ، ایک ٹھنڈی ہوا شام کی سمت سے آئے گی۔ وہ شام کی سمت سے آنے والی ایک ٹھنڈی ہوا کیا کرے گی؟ ایمان والوں کی روح قبض کر لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، جو زمین پہ وہ لوگ کہ جن کے دل میں ایمان یا بھلائی کا ایک ذرہ بھی ہوگا، یہ ہوا ان کی روح بڑی آسانی سے قبض کر لے گی۔ یہ صحیح مسلم کتاب الفتن اشراط الساعہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آئس ایج آ جائے گی، یعنی یہ لوگ آئس ایج سے پہلے اللہ ایک کول بریز بھیجے گا، یہ ہوا ان کی زندگیاں، ہر اس شخص کی زندگی جس کے دل میں رائی کے برابر ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ ان مشکلات سے جو ہے وہ گزر جائے گا، اللہ اس کی روح قبض کر لے گا۔ اب پیچھے کون رہ جائیں گے؟ یعنی دن میں لوگ جو ہے وہ فریز ہو جائیں گے، دن میں لوگ سردی کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن رات میں نیند کے دوران اللہ انہیں نرمی سے موت دے دے گا۔ اب جو لوگ ہیں جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ زمین کے نیچے پناہ گاہیں بنائیں گے، زمین کے نیچے پناہ گاہیں بنائیں گے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیث کے مطابق، یہ مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن کی اشراط الساعہ کی حدیث ہے کہ اس وقت دنیا میں صرف بدکار لوگ باقی رہ جائیں گے جو جانوروں کی طرح گمراہیوں میں اور بدکاریوں میں گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہیں پہ اسی حدیث کے ضمن میں ذکر ہے کہ وہ زمین کے نیچے اپنی پناہ گاہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دولت مند ہوں گے، طاقتور ہوں گے، جنہوں نے زمین کے نیچے محفوظ پناہ گاہیں بنا رکھی ہوں گی، کیونکہ وہ ہوا تو اوپر چلے گی، ایگزیکٹلی ہوا اوپر چلے گی، اوپر جتنے ایمان والے ہیں ان کو وہ آسانی سے نرمی سے موت دے دے گی۔ اب رہ جائیں گے دنیا میں بدکار لوگ، بدترین لوگ،
ظالم ترین لوگ، نیک لوگ ختم، اچھائی اٹھا لی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نارن تخرج من الیمن، حدیث کے لفظ ہیں اسی کتاب الفتن کے صحیح مسلم میں، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری نشانی ایک آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور جو جملے ہیں اس کا ترجمہ بنتا ہے ہانک کے لے جائے گی، جیسے ریوڑوں کو شیپرز ہانکتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ Oh my God. حدیث کے لفظوں کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آخری نشانی ایک آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ جب زمین کا میگنیٹک فیلڈ بند ہو جائے گا تو ایٹماسفیئر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل، ایٹماسفیئر ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اوزون لیئر ساری پھٹ چکی ہوگی، یہ سارا کچھ، یعنی ایٹماسفیئر کے اندر ہی ہے نا اوزون لیئر، 5 لیئر، جو ابھی سے thin ہو پانچ رہی ہے۔ سنٹیکس ہیں، 5 سنٹیکس ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پہلی لیئر ہے، یہ پھٹ جائے گی تو زمین جو ہے نا وہ شدید حرارت برداشت نہیں کر پائے گی، جو حکم ہے رسالت مآب کا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے زمین جل جائے گی، پہلے جم جائے گی پھر جل جائے گی، خدا، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے بیٹا، یہ میری مرضی نہیں ہے، یہ سرکار نے فرمایا ہوا۔ نارن تخرج من الیمن، جب یہ ہوگا تو یہ آگ عدن سے یا حضر موت سے نکلے گی، اور ایک اس کے لفظ ہیں کہ یہ لوگ مشرق سے مغرب کی طرف بھاگیں گے اور مغرب سے مشرق کی طرف بھاگیں گے، کیونکہ سورج کی گرمی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ برداشت کے قابل نہیں رہے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے، یہاں پہ یہ جو تابکاری ہے، یہ جو ایٹمی جنگ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ زمین پہ اتنے ایٹم بم اس وقت موجود ہیں، اگر وہ پھٹیں تو زمین کو 3 مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کیا ہے کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے تباہی آئے گی، ایٹم بم پھٹیں گے، عالمی جنگ ہوگی، اس کے بعد تباہی ہوگی۔ صحیح، یہ اوزون لیئر، ایٹماسفیئر، یہ سارا تباہ کیوں ہوگا؟ اللہ نے نہیں کرنا۔ اللہ اسرائیل کو موت دینے کے لیے مقرر کرتا ہے لیکن مرض الموت لگاتا ہے، وجہ بناتا ہے۔ وجہ ہماری اپنی جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم اپنی ہیلتھ کا دھیان نہیں کرتے، دوائی کا لحاظ نہیں کرتے، چیزوں کو ساتھ کھل کرتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ نے زمین، آسمان، کائنات کو بھی بیماریاں لگائی ہوئی ہیں، یہ بیماریاں ہم نے خود بنائی ہیں۔ ایٹم بم پھٹیں گے، تابکاری ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ ایک فال آؤٹ سیریز شروع ہوگی، یعنی ایٹم بم پھٹے، لوگ اس سے ہیں ایک ناقابل برداشت، تو ناقابل برداشت گرمی ایٹم بم کی ہوتی نہیں ہے، ہر چیز کو پگھلا دیتی ہے، عمارتوں تک کے اندر جو لوہا ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے۔ تو اب جو ہے یہ میں بات جب کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے ہی نظام ہے یا ایسے ہی کوئی باتیں کرتا ہوں، تو میں نے علم اعداد کو پڑھا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرک۔ اسلام اور سائنس ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں بیٹا، یہ دریا کے 2 کنارے ہیں جس کو برج کرنا ہے۔ اس لیے سرکار نے کہا تھا آنے والے لوگ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور جب یہ سائنسی طور پہ زمین کے اس فیلڈ میں مکمل تبدیلی آئے گی نا تو فضا کی یہ جو حفاظتی لیئرز ختم ہو جائیں گی، زمین پہ تابکاری آئے گی، آیونز آئیں گے تو آگ نکلے گی۔ اس وقت کا اندازہ میں مجھے نیورولوجی کے اکارڈنگ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ 2060، 2025 میں، ہم 26 میں اس وقت ہیں، 2060 تک آرمگیڈون ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام جنگ جیت چکے ہوں گے، ہار جیت کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، دنیا پہ امن قائم ہو گیا ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ اس لیے بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت بہت قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے، یعنی ابھی ہم ملامت الکبریٰ کے 5ویں سال میں، آگے آرمگیڈون ہے، آرمگیڈون کے بعد یعنی آرمگیڈون میں دجال کی حکومت بھی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کی لڑائی بھی ہے، پھر امام مہدی علیہ السلام کا دنیا میں امن قائم کرنا، اور 7 سال ہوں 70 سال ہوں مجھے نہیں پتا، وہ مالک جانے، ان کا کام جانے، میں ان کو وہ بدل دیں، ان کی مرضی، لیکن میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے
8 کے عدد کا عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ تعلق ہے. صحیح. 8 اس دور کے کیلنڈر کے مطابق جب عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفیکیشن ہوئی تھی سال کا عدد 888 تھا. اوکے. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا 8 سے انفینٹی سے بہت زیادہ تعلق ہے. پھر کبھی زندگی رہی نا تو 8 کے اوپر بات کروں گا یہ 8 کیا انشاءاللہ، کرتا ہے. ضرور. ٹھیک ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے وہ 7 سال، تو 2060 میں اگر یہ شروع ہوتا ہے تو اس کے 7 سال بعد یعنی تقریباً 40-50 سال کا وقت سال ڈال کے مجھے لگتا ہے 2107 میں وہ ٹھنڈی ہوا جس کا ذکر ہے وہ چلے گی جو اہل ایمان کو ساتھ لے جائے گی. 2107. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں صرف سینکڑوں سال کی گیم ہے، یہ چند سال 2025 میں ہے، 2007 میں. اور وہی جو ہے نا وہ جو آگ ہے یعنی اس کے بعد دنیا میں اچھائی ختم ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو یمن کی تخرج النار من یمن اس کی باری آئے گی تو وہ زیادہ سے زیادہ 100 سال، 2107 کے بعد 2207 زمین ختم ہو جائے گی. مجھے یہ کیلکولیشن لگتی ہے یہ زمینی جائزہ ہے. میں عام انسان ہوں، گناہ گار انسان، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، نہ میری اوقات حیثیت ہے دعویٰ کرنے کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جس آگ کا ذکر ہے یعنی اسی میں آخری زمانے میں خانہ کعبے کو گرایا جانا، یعنی دنیا میں ہوں گے ہی بدکار لوگ، نیکی تو اٹھا لی گئی ہوگی، نیک لوگ تو اس کول بریز میں جا چکے ہوں گے. ایسے ہی ہے. پھر خانہ کعبہ کس کی عبادت گاہ ہوگا؟ تو وہ جو کہا جاتا ہے نا خانہ کعبے کو گرائے گا، ایک ٹیڑھی ٹانگوں والا حبشی جو ہے وہ خانہ کعبے کو گرائے گا، وہ یہی لوگ ہوں گے جو اس دور کے زمانے کے بدکار ترین لوگ ہوں گے. جب یہ خانہ کعبے کو گرائیں گے تو وہی رب جو ابرہا کے ہاتھیوں کو غرق کر سکتا ہے، وہی رب یمن سے ایک آگ کی لہر بھیجے گا جو سب کو جلا کے راکھ. بے شک. یہ کرنالوجی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے. اور وہی کلو من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا. وَيَبْقَى، اگر باقی رہے گا وجہ رب کا ذی الجلال والاکرام، وجہ اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، جو مرضی کر لیں. یہ ایگزیکٹلی سورہ رحمان میں اللہ نے کہا ہے، وہ جو ذوالجلال ہے، جو کردگار ہے، وہ باقی رہے گا. اب آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ایک اور چھوٹی سی صرف تھاٹ پرووکنگ. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ ذرا چاگی میں، یہ زیادہ دور نہیں ہے، چاگی میں جب ایٹمی دھماکہ ہوا تھا اس کی ویڈیو نکال کے دیکھیں، وہ پہاڑ کے اوپر سفید بادل، وہ ایک انرجی نظر آ رہی تھی. تو کہیں وہ ایسی ایٹامک انرجی تو نہیں ہے جو پہاڑ کو روئی کے، وہ روئی کی طرح لگ رہا تھا نا، پہاڑ اوپر سے سفید ہو گیا اور ایک دم اس کے گرد جو ہے وہ ریڈیشن سفید، ایسے جیسے سفید روئی اڑتی ہے. وہ ویڈیو اٹھا کے دیکھیے گا ضرور. یہ تو ہمارے پاس ہے نا. وہ چاگی کے پہاڑ کے اوپر جیسے وہ روئی کی طرح وہ سفید وہ اڑ رہا تھا، کہیں یہ سارے پہاڑ اس ریڈیشن کی وجہ سے اس طرح تو نہیں ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے یہ پہاڑ میخیں ہیں جنہوں نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، یہ میخیں اڑ گئیں تو زمین تو اڑ جائے گی. یہ بیلنس کیا ہوا اللہ نے ان پہاڑوں کو گاڑ کے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ میخیں ہی نکل گئیں تو پھر پہاڑ جائیں گے کہاں؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، ان کا ایک فرمان ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، یعنی ان کے شاگرد کا نام یہی ہے جو اسٹرانومی کا بابا آدم ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہے؟ انہوں نے یحییٰ سے بات کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، یحییٰ یاد رکھو، زمین اپنی اصل حالت بدل لے گی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور لوگ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ سورج مغرب سے کیسے نکل آیا. ٹھیک ہے. مگر وہ وقت ایمان لانے کا نہیں ہوگا بلکہ حساب کے قریب ترین ہونے کا وقت ہوگا، یوم حساب کے قریب ترین ہونے کا وقت ہوگا. بہار الانوار جلد 52 میں مولا امام صادق علیہ السلام نے یحییٰ سے بات کرتے ہوئے جملے کہے ہوئے. ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اب یہ جو جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں نا، اس کا کنکلوژن یہ ہے
کہ قرآن میں ساری نشانیاں ہیں، ہم، سرور انبیاء صلی صلی اللہ علیہ اللہ وسلم علیہ کی وسلم. ذات کے لفظوں میں ساری نشانیاں ہیں. سورج کا مغرب سے نکلنا ہم، حقیقت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حقیقت ہے، دجال کا آنا اور اس کا خاتمہ حقیقت ہے، ایمان والوں کی روح کا قبض کیا جانا یہ ہم، حقیقت ہے، اور اس کے بعد دنیا میں بدترین بدکار لوگوں کا رہ جانا یہ حقیقت ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ زمین پہلے منجمد ہوئے گی، جم جائے گی، آئس ایج آ جائے گی، اور پھر زمین ہم، جل جائے گی. ٹھیک ہے، اور آخر کار جزا اور سزا کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، ہم، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ یہ آگ جو ہے وہ لوگوں کو ان کے محشر کی طرف. اب ایک اور چیز سمجھیے، یہاں پہ کبھی آگے زندگی رہی نا تو اس کے اوپر بات ضرور کروں گا. اللہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو میدان حشر میں اکٹھا کر لوں گا، بالکل. یعنی جب سے انسان آیا ہم، اور جب تک انسان رہے گا ایک میدان میں. ایسے ہی. تو پوری زمین جس کا ڈایا میٹر جو ہے صرف ڈایا میٹر 12,000 کلومیٹر ہے، وہاں پہ تو انسان کھڑے نہیں ہو سکتے. یعنی پھر پہاڑ ختم ہو جائیں گے، وہی والی جو پہاڑ بات ختم کی ہو ہے. جائیں، سب کچھ ختم ہو جائیں، سمندر ختم ہو جائیں، جو کچھ بھی ختم ہو جائے، ساری زمین پلین ہو جائے، تب بھی انسان اتنے پورے نہیں آتے. تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پورٹل ضرور ہوگا جہاں سے زمین کے ساتھ یہ روحیں وہ شفٹ جو ہوں گی. پیرلل ڈائمینشن کی بات کرتے ٹھیک ہے، ہیں. کہیں نہ کہیں یہ زمین کسی ایسے پلانٹ پہ، کسی ایسے بلیک ہول میں ضرور جائے گی جہاں پہ ڈائمینشن ہوگی. یعنی ہماری زمین تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہم، یعنی ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج. 13 لاکھ گنا، یعنی ہماری زمین جتنے بالز جو ہیں وہ 13 لاکھ بال سورج کے اندر رکھے ہم، جا سکتے ہیں. اور یہ جو بلیک ہول 2019 میں جو ہے ہمارے پاس جس کی تصویر ہے، اس کے آدھے حصے میں یعنی دو ریڈیشن ہے نا، ایک میں ہم، بہت برائٹ لائٹ اور ایک میں لائٹ کم ہے. ایسے. ٹھیک ہے، اس کے آدھے حصے میں 2.5 ارب سے زیادہ سورج سما سکتے ہیں. صحیح. تو کہیں کوئی ایسا پورٹل، کہیں کوئی ایسی جگہ تو میدان عشر نہیں بنے گی جہاں ہم، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جہاں دنیا پریشان ہوگی، جہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا کرنا ہے. اللہ کے بہت سے راز ہیں بیٹا، ہم، اللہ کے بہت سے راز ہیں ایسے ہی ہے. جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتے. اس کو سمجھیے، کوشش کیجئے. پتہ نہیں، میرا کام ہے بیٹا پیغام دینا، ہم، میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے. کوئی ایک بندہ بھی اس بات کو سمجھ کے اللہ کے قریب ہو گیا، میرے لیے وہ آخرت کا جو ہے وہ سرمایہ ہے. میرا کام صرف اتنا ہے کہ صرف یہ آگاہی دے دوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونے کا وقت اب سے بعد شاید نہ ملے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، لیکن تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پر، جس سے آج سے پہلے میں نے کبھی بات کرتے نہیں دیکھا کسی کو، اس پر بات کی کہ اپ کمنگ آئس ایج ہے کیا، یہ سائنٹیفکلی کیسے پروو ہوتا ہے، اسلام میں اس کے بارے میں کیا کیا قرآن و حدیث میں ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں، آئس ایج کے بعد سیکوینس میں کیا ہوگا، اور قیامت کی کون کون سی نشانیاں ہیں جو ہمیں سائنٹیفکلی بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. تھینک یو سو مچ فار ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں سید حیدر جعفری نے ہمیں اپ کمنگ آئس ایج کو قرآن اور سائنس دونوں کے پرسپیکٹیو سے سمجھانے کی کوشش کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.